اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ اور بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت مال کی شکل میں اللہ نے ہمیں دی ہے۔ جس طرح ہم اپنے جسم سے، بدن سے، اپنی طاقت سے اللہ اور اس کے بندوں کے حق ادا کرتے ہیں، ویسے ہی مال کے ذریعے سے بھی ہم حق اللہ یعنی زکوٰۃ، صدقہ فطر اور دیگر صدقات ادا کر کے ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم مال کے ذریعے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، جن کی پرورش اور تربیت ہمارے ذمے میں ہے۔ ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کے لیے ہم روٹی روزی کا انتظام کرتے ہیں، لباس کا، گھر اور سواری کا انتظام کرتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے مال سے بندوں کے، اپنے متعلقین کے، اپنے گھر والوں کے حق ہم ادا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مال بہت بڑی نعمت ہوا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقے میں، تنگ دستی میں چھوڑنے سے بہتر ہے کہ تم انہیں مالدار چھوڑو، کیونکہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی آدمی کو جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر گناہوں میں ڈال دیتی ہے، یہاں تک کہ آدمی اسی تنگ دستی کی وجہ سے کفر تک اختیار کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی مال کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کر کے انہیں اپنے مذہب میں شامل کر لیتے ہیں۔ پیسیوں ایسے واقعات ہیں کہ جن میں غربت کی وجہ سے مالدار لوگ دیگر مذاہب کے ان کی غربت کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے مذہب میں شامل کر لیے۔ یہ مال بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اسی وقت یہ نعمت بن سکتی ہے کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہو اور اس کے استعمال کرنے کا مصرف بھی صحیح ہو، کہ اس کو کیسے کمانا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے۔ جب تک یہ دو باتیں ہر مسلمان اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں سیکھ نہ لے، حاصل نہ کر لے، اس وقت تک یہ مال اس کے لیے نعمت نہیں بن سکتا۔ اگر اس کو کمانے اور حاصل کرنے کا طریقہ صحیح طریقہ، اسلامی طریقہ، مسنون تجارت، سنت تجارت، حلال ذریعہ کمانے کا اور اس کا مصرف، اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، یہ دو باتیں اگر ہم سیکھتے ہیں تو پھر یہ مال کمانا یہ نہ صرف ہماری دنیا کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، دنیا کے کام آتا ہے، دنیا کے کاموں میں یہ فائدہ مند اور سود مند ہوتا ہے، بلکہ یہی کمانا اور مخلوق پر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ آخرت کی بھی ترقی کا ذریعہ ہے، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ بہت ساری صورتیں سود کی ہماری کمائیوں میں، ہمارے معاملات میں شامل ہو گئی ہیں، جس کو آج مسلمان بڑی چیز نہیں سمجھ رہا ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایک بہت بڑی چیز ہے سود کا اختیار کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو مسلمان سود سے باز نہ آئے، سودی کاروبار میں، سودی معاملات میں ملوث ہے، پھنسا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ بھلا بتائیے، اللہ اور اس کا رسول جب کسی امتی سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے تو پھر اس امتی، اس مسلمان کی ہلاکت میں کیا تردد ہے، کیا کوئی شک باقی رہتا ہے؟ سود اسلام کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت میں سود کھانے والے ایسے کھڑے ہوں گے، یتخبطہ الشیطان من المس، گویا اس پر جن بت چڑھا ہوا ہو اور وہ گھبراہٹ سے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہوش حواس صحیح سالم نہیں ہوتے، ایسے وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ یہاں تک کہ سود کھانے والے سے آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام نے سودی معاملہ کرنے میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں سب کے لیے لعنت، سب کے لیے حرمت، اور سب کا کام غلط ہے، یہ آپ علیہ السلام نے ہم سب کو آگاہ فرما دیا۔ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور اس معاملے کے گواہ سب سودی مقصود کی حرمت میں شامل ہے، سب کے سب حرام کام کے مرتکب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بینک میں نوکری کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر لکھا جاتا ہے، سودی معاملے کو لکھنا ہوتا ہے، تو یہ شخص سودی کاروبار میں، سود کے لین دین میں تعاون کرنے والا، مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں، ہمیں اس طرف آگاہ کرتے ہیں کہ جس طرح گناہ کرنا غلط ہے، ایسے ہی گناہ پر مدد کرنا بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ سود کی بہت ساری صورتیں ہمارے معاملات میں داخل ہو چکی ہیں۔ آج کل جس کا سب سے زیادہ رواج ہے وہ فائننس پر لون کا یا سودی چٹی ہے، اور اسی طرح گھروں کو رہن پر رکھنا ہے۔ گھر کو رہن پر لینا اور مالک مکان کو کچھ رقم کا دے دینا، اور جب تک وہ واپس نہ کریں گھر میں بغیر کرائے کے، پیسے دیے بغیر گھر سے فائدہ اٹھانا، یہ سود ہے۔ سود کے لیے آپس میں لینا اور دینا ضروری نہیں ہے کہ پیسے یہ دیے تو پیسوں کے بدلے میں کچھ زائد رقم دی گئی، کچھ اضافہ رقم دی گئی، یہ ضروری نہیں ہے۔ سود کے بارے میں ایک اصول ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ ذمہ داری، ہر وہ قرض، ہر وہ دین جس سے فائدہ حاصل ہو جائے وہ سود ہے۔ اب رہن پر لینے والے حضرات مالک مکان کو کرایہ نہیں دیتے، بھلا بتائیے اگر وہ مالک مکان کسی دوسرے کو کرائے پر دیتا تو کیا اس کو کرائے کی شکل میں پیسہ حاصل نہیں ہوتا؟ اس کو پیسہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ حضرات سود، پیسے دے کر سود لینے کے بجائے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جس طرح سود پر قرض دیا جاتا ہے ویسے ہی گھر رہن پر لینا ہے۔ یہاں پر گھر رہن پر لینے والے حضرات سود کھا رہے ہیں اور مالک مکان سود کھلا رہا ہے، سود دے رہا ہے۔ یہ دونوں درست نہیں ہیں، دونوں غلطی پر ہیں، دونوں گناہ میں شریک ہیں، دونوں حرام کام کے مرتکب ہیں۔ اسی طرح ہمارے کاروبار میں، معاملات میں، بینک سے ہم پیسے لیتے ہیں کہ ہم جتنے پیسے اٹھائے
اتنے بننے کے ساتھ ساتھ کچھ زائد رقم ہمیں بننی پڑتی ہے، وہ سود ہے۔ چٹھیوں کے ذریعے سے ہم سود کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دو قسم کی چٹھیاں چلتی ہیں، ایک سودی چٹھی، ایک گھروں میں چٹھی ڈال کر اٹھا کر بغیر سود کی بھی چٹھیاں چلتی ہیں۔ جو بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں۔ ہم غریب ہیں، ہمیں چٹھی اٹھانا ضروری ہے، تب بھی ہم سودی چٹھی سے بچ کر بغیر سود والی چٹھی اٹھا کر ہم اپنے کاموں کو کر سکتے ہیں۔ سود کی چٹھی میں 50,000 کی ہوتی ہے یا 1,00,000 کی ہوتی ہے، اس میں حراج اور بولی لگائی جاتی ہے۔ 50,000 کی مثلا چٹھی اٹھ رہی ہے، شروع میں 25 سے بولی لگتی ہے، 30 سے بولی لگتی ہے۔ کوئی شخص پریشان ہوتا ہے تو 25,000 لیتا ہے، لیکن اس کو پورے 50 بننے ہوتے ہیں، 30 لیتا ہے۔ دیگر مہینے میں اٹھانے والا اس کو پورے 50 بننے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مہینے بڑھتے ہیں تو سود میں کمی آتی جاتی ہے، لیکن سودی معاملہ آخر چٹھی میں ختم ہوتا ہے، آخر میں اٹھانے والے کو سود دینے کی نوبت نہیں آتی۔ تو اس طرح کی چٹھی اٹھانا یہ سود ہے، اس طرح کی چٹھیاں چلانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کام کرنے والوں سے اللہ اور اس کا رسول جنگ کے لیے تیار ہے۔ بہت ساری خریداری میں سودی معاملات کے ذریعے جس کا رواج عام ہو چکا ہے، انسٹالمنٹ پر لینا، قسطوں پر لینا، کہ ایک وقت میرے پاس پیسے نہیں نکلتے، پیسے جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا میں قسطوں پر اٹھاؤں گا، گاڑی لوں گا یا کوئی مشین خریدوں گا یا کوئی چیز خریدوں گا۔ یہ سب سودی معاملات میں شامل ہیں۔ وہ اس طرح کے ہم اپنے پہچان کے کسی دکان والے سے اس طرح ہم لے سکتے ہیں کہ یہ فلاں چیز مجھے خریدنی ہے، اس کی رقم بھلے نقد میں کم ہو لیکن ادھار میں زیادہ قیمت لگا کر بھی ہم لے سکتے ہیں، لیکن معاملے میں یہ بات طے نہ ہو کہ اگر وقت پر پیسے نہیں بنے گئے تو پھر اضافہ بننا پڑے گا۔ اگر معاملے میں یہ بات طے ہو چکی ہے تو پھر وہ سودی معاملہ ہے، بھلے ہم پابندی سے بننے والے کیوں نہ ہو، ہم کسی ماہ میں ناغہ کرنے والے کیوں نہ ہو، ہمارے پاس بہت سارا مال ہے، ہم آسانی سے بن سکتے ہیں۔ اس طرح کا اطمینان ہونے کے باوجود اس معاملے میں ایک شرط رکھی گئی، وہ شرط کی وجہ سے وہ معاملہ درست نہیں ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر وقت پر اگر نہیں بنے گا تو پھر زائد بننے پڑیں گے، تو یہ معاملہ سودی معاملہ ہوا۔ اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ ہمارے جس دکان سے ہمارے یہاں پہچانت ہے ان کے پاس جائیں کہ میں فلاں چیز مجھے خریدنی ہے، میں ایک ساتھ پیسہ نہیں دے سکتا، بھلے آپ اس چیز کو زیادہ قیمت میں مجھے دو اور ہر ماہ میں اتنے پیسے آپ کو لا کر دوں گا۔ اگر میں بالفرض کسی ماہ میں یا جو مقررہ مہینے ہیں، سال ہیں، ان کی مدت کے علاوہ اس سے میں آگے بڑھ جاؤں، اگر دے نہ سکوں تو پھر زائد رقم کا مطالبہ مجھ سے نہ کیا جائے۔ اس شرط کے ساتھ، اس وضاحت کے ساتھ کوئی آدمی اس طرح خریدتا ہے تو پھر یہ جائز صورت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں چل رہی ہیں سب میں کہیں نہ کہیں سود داخل ہے، سود کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی کمائیوں کو سود سے پاک کریں، رشوت سے پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں، تبھی ہمارا کھانا حلال، ہمارا لباس حلال ہوگا، ہماری سواریاں حلال ہوگی، ہمارا گھر، ہمارے بچوں کی پرورش اور ان کے پیٹ میں دیا جانے والا لقمہ حلال ہوگا۔ ورنہ کہیں نہ کہیں ہم سود کے ارتکاب کرنے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی بڑھتی چلی جائے گی، دنیا کا بھی نقصان ہوگا، آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تاجر جو سود سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، رشوت سے بچتا ہے، دھوکہ دہی سے بچتا ہے، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کسی چیز میں
عیب ہو تو اس عیب کو ظاہر کر کے تجارت کرتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا التاجر الامین صدیق، ایسا تاجر جو امانت دار ہے اور سچا ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس کا مقام وہ حشر میں جب کھڑا ہوگا انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس کے بالمقابل سودی کاروبار کے ساتھ زندگی گزار کر جو اس دنیا سے جائے گا، وہ قیامت میں جب کھڑا ہوگا تو اس طرح بدحواس ہوگا گویا اس پر بھوت اور جن چڑھا ہوا ہو، شیطان نے اس کو چھو لیا ہو، یتخبطہ الشیطان من المس۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی کمائیوں کو سود سے، اپنے معاملات کو سود سے پاک کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود سے بچائے، جھوٹ اور ہر